الحمد للہ والصلاة والسلام على سیدنا رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین۔ ہم نے اس عظیم قرآن کو برکت والی رات میں اتارا۔ یفرق فیہا کل امر حکیم۔ یہ وہ عظیم رات ہے، یہ وہ برکت والی رات ہے جس رات میں پروردگار عالم امور ربانی کی تفریق فرماتے ہیں، گویا ہر معاملے کو الگ الگ مقرر کیا جاتا ہے۔ اطراف حدیث میں میں زیادہ گفتگو نہیں کرتا، لیکن امام بہقی نے حضرت علاء ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے مرسلاً نقل کیا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اس رات اتنا لمبا قیام کیا کہ آپ کے قیام میں طویل سجدے سے مجھے گمان ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رحمت عالمیہ معلم و مقصود کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے وجود اطہر سے روح انور پرواز تو نہیں کر گئی۔ پھر حضور میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، عائشہ جانتی ہو یہ کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، 15 شعبان کی یہ رات ہے۔ اس رات اللہ خالق و مالک کائنات سمائے دنیا پر اجلال فرماتا ہے اور اپنے بندوں سے خاص رحمت کا، مغفرت کا، مہربانی کا، نوازش کا، قبول دعا کا، قبول توبہ کا معاملہ فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اس رات میں عفو کی دعا کی، رضائے خداوندی کے طلب کرنے کی دعا کی اور اس سے اس کے تعوذ کی دعا کی، اس کے غضب سے پناہ پکڑنے کی دعا کی۔ تو گویا یہ رات ایک عظیم رات ہے، یہ ایسی رات ہے کہ اس رات میں وسعت رحمت باری تعالیٰ کی کوئی حد نہیں ہے، اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کی رحمت میں داخل ہو جاؤں، وہ اس رات میں طالب مغفرت ہو کے شب بیداری کرتا ہے اور عذاب اور گناہ اور بدی کی غلاظت سے، عفونت سے، کثافت سے اور بدیوں سے اور بدبو سے دور ہوتا ہے، اور وہ ان لوگوں کی باتوں میں کان نہیں لگاتا جو حدیث کی سند میں گفتگو کرتے ہیں، جو حدیث کی روایت کے سلسلہ میں گفتگو کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اسے سند حدیث پر گفتگو کر کے اپنے آپ کو ایک ایسے کام میں نہیں لگانا کہ جس کے کام میں لگنے کے بعد وہ ایسی باتوں میں غور و فکر کرنے لگ جائے جس میں رجال کے بارے میں، ان کے احوال کے بارے میں وہ تدبر کر کے وہ توبہ سے الگ ہو جائے، وہ استغفار سے محروم ہو جائے، تو قبر میں وہ کیا کہے گا کہ مجھے سند صحیح نہیں ملی تھی۔ قیامت کو وہ اللہ کے حضور کیا عرض کرے گا کہ مجھے کوئی روایت عالیہ نہیں ملی تھی، اس لیے میں توبہ نہیں کر پایا۔ لہٰذا خوشبخت انسان آج کی رات کو جاگتا ہے اور جاگ کر 15 شعبان کی رات کو وہ ساری رات سر سجدے میں رکھتا ہے، استغفار کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، تسبیح کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، گناہ سے نفرت کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری سے محبت کی کوشش کرتا ہے اور اپنی زندگی کو ایک عملی اور پاکیزہ زندگی بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ صبح کو نفلی روزہ رکھتا ہے اور مالک کی بارگاہ میں یہ باور کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں گناہ پر شرمندہ ہو گیا ہوں، میں گناہ سے تائب ہو گیا ہوں اور تیری طرف پلٹ آیا ہوں۔ میری گزشتہ زندگی کو اس توبہ کے ذریعے پاکیزگی میں بدلنے کی جو تیری ضمانت ہے، اس کے ذریعے میں دعا اور التجا کرنا چاہتا ہوں۔ سابقہ زندگی کی جو پشیمانیاں ہیں اور شرمندگیاں ہیں اور سیاہ کاریوں کا جو سرمایہ ہے، اسے تو اپنے فضل سے قابل نظر کر دے، قابل رحم کر دے، قابل عفو کر دے، اور آئندہ زندگی میں مجھے تقوی کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ اس عظیم رات کو
اپنی بارگاہ میں عبادت کے ساتھ ہمیں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شب زندہ داری کی توفیق عطا فرمائے، ذکر کی توفیق عطا فرمائے، مناجات کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق و مالک کائنات میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔